اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں ہم 13واں پارہ کے مضامین اور خلاصہ بیان کریں گے۔ 13ویں پارہ میں کل آیات 155 اور 19 رکوع ہیں۔ اس پارے کا آغاز وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس پارہ میں بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، اور دربار میں بلانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ استخلص لنفسی، کہ میں انہیں اپنا مشیر خاص بناتا ہوں، وزیر خاص بناتا ہوں، یعنی اپنے لیے انہیں خاص رکھتا ہوں کہ میں ان سے مشورہ کروں گا، ان سے پوچھا کروں گا امور مملکت کو چلانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو تعبیر بتائی، پھر اس کے ساتھ مشورہ دیا، پھر تدبیر بتائی، یہ سب کچھ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یوسف ایک ذہین اور مدبر انسان ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے لیے خاص اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو محکمہ خزانہ ہے، خزائن الارض، زمین کے جو خزائن ہیں ان پر مجھے متعین کیا جائے، اور میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص صلاحیت دی ہو، تو اپنی اہلیت اور خصوصی اللہ کی طرف سے ودیت کی ہوئی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ کسی عہدہ کو طلب کر سکتا ہے، کیونکہ رب کی صلاحیتوں کو رب کی مخلوق کی منفعت کے لیے خرچ کرنا اور صرف کرنا، یہ در حقیقت اپنی صلاحیتوں سے ایک انصاف ہوتا ہے، اور ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ کس کام کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے، عزیز مصر نے انہیں محکمہ خزانہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام محکمہ خزانہ پر متعین ہوئے، اور آپ نے مصر کے امور مالیات کو دیکھنا اور سنبھالنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وہ اتنے بڑے منصب اور عہدے پر بیٹھ گئے۔ ادھر مصر میں قحط کا آغاز ہوا، تو قرآن کہتے ہیں وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے بھائی آئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ بھائی جسے ہم اندھے کنویں میں پھینک چکے تھے، وہ اس وقت ترقی کرتا ہوا اللہ کے فضل سے اس بڑے منصب پر بیٹھا ہوگا، لیکن یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے ان کو اناج دیا، اور اناج دے کر انہیں رخصت کر دیا، اور پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا ایک اور بھائی ہے، وہ پیچھے ہے والد کے پاس، وہ ساتھ نہیں آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے وہ بھی آپ نے اس میں واپس رکھوا دیے، اور فرمایا کہ اگلی دفعہ تم اپنے اس بھائی کو لے کے آنا تو اس کے حصے کا بھی اناج لے کر جانا۔ تو بھائی واپس گئے، بڑے خوشی خوشی انہوں نے جا کے باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بنیامین کو بھیجو ہمارے ساتھ۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ پہلے تم اس کے بھائی کو لے گئے اور وہ آج تک نہ مل سکا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اب اس کی حفاظت کریں گے اور ہم جائیں گے اور مزید غلہ اور اناج لے کر آئیں گے۔
جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حاصل کیا ہوا اناج کے کھولے بورے تو اس میں ان کے جو پیسے تھے وہ واپس مل گئے، تو اس سے اور زیادہ وہ خوش ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک پر. لیکن اس وقت تک ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو مصر میں جس نے ہمیں اناج اور غلہ دیا ہے اور جو مصر کی امور مالیات کو سنبھال رہا ہے یہ ہمارا بھائی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور بنیامین کو ساتھ بھیج دیا اور فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم مصر میں داخل ہوتے ہوئے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. وہ مصر میں داخل ہو گئے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا. تو آپ نے تمام بھائیوں کا اناج دوبارہ انتظام کیا ساتھ دینے کے لیے اور ان کا جو غلہ جو تھا اس کو بندھوا دیا اور انہوں نے حضرت بنیامین کے جو بورا تھا غلے کا اناج کا اس میں پینے والا پیالہ اپنا رکھ دیا. اور وہ جب اناج لے کر واپس روانہ ہوئے تو وہاں پر شور پڑ گیا کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ چوری ہو گیا. تو لوگوں نے آوازیں دیں اور روکا. انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں اور نہ ہی ہم میں کوئی چوری کرنے والا ہے، ہم تو ایک بہت اچھے خاندان کے لوگ ہیں، ایسی حرکتیں ہم لوگ نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ کھولو اس کو اور اگر تمہارے اس سے مل گیا تو پھر کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ شریعت ابراہیمی میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا مال چوری کرتا ہے تو وہ اس کا غلام بن کے رہتا ہے، جبکہ ایسا قانون مصر میں نہیں تھا کہ چور کی ایسی سزا ہو. لیکن انہوں نے عہد کر لیا تھا اس بات کا. تو جب سامان کھولا گیا تو کسی کے اناج میں سے نہ نکلا وہ پیالہ، تو بنیامین کے اس اناج کے جو بورا تھا اس میں سے وہ نکل آیا. تو ان کے عہد کے مطابق انہیں حضرت بنیامین کو چھوڑنا پڑا. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم واپس جائیں گے تو یعقوب علیہ السلام کہیں گے پہلے تم نے اس کے بھائی کو گم کر دیا یوسف کو، اب بنیامین کو کہیں چھوڑ آئے ہو. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں، بنیامین کو چھوڑ دیں تاکہ ہم باپ کو جواب دینے والے بنیں. تو آپ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جس نے چوری کی ہے وہی اپنی سزا کو بھگتے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو بتا دیا کہ میں تیرا بڑا بھائی ہوں اور تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں بڑے عرصے سے تجھے دیکھنے کے لیے مشتاق تھا، ترستا تھا، آج اللہ نے تمہیں مجھ سے ملا دیا. اب وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کر یہ بات بتائی حضرت یعقوب کو. تو آپ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ جاؤ ایک دفعہ نکلو، مایوس نہ ہو.